ائمہ طاہرین نے ایک نماز بتائی ہے، 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بزنس خراب ہوتا ہے۔ اکثر بیشتر آدمی آ کے کہتا ہے مولانا جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں پیسوں کو نقصان ہو جاتا۔ تو یہ اگر ہماری ہی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے۔ کب کس کی تقدیر کیسے بدل جائے اس فرش عزا پہ کوئی نہیں جانتا۔ میں اکثر و بیشتر نواب آف رامپور کا قصہ سنایا کرتا ہوں۔ مولانا علامہ نونیروی صاحب قبلہ، بزرگوں نے دیکھا ہوگا، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، اس زمانے کی بات ہے۔ بمبئی میں اشرا پڑھ رہے تھے، بالکل نوجوانی کا عالم تھا۔ ممبر پہ پہنچے اور برابر میں گاؤں تکیے لگے ہوئے تھے اور 2 پنکھا جیننے والے غلام کھڑے ہوئے تھے یونیفارم میں۔ اتنے میں اچانک مجمع کھڑا ہونے لگا۔ دیکھیے عالم دین کس سے کہتے ہیں۔ علامہ نونیروی صاحب نے مجلس کو روک دیا، پوچھا کیا کوئی عالم دین آ گیا؟ کہا نہیں، نواب آف رامپور آ رہے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے۔ یہیں سے انہوں نے آواز لگائی، دیکھا کہ ایک قدم ابھی امام باڑے کے دہلیز کے اندر ہے، ایک باہر۔ یہیں سے پکار کے کہا آنے والے رک جا، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سیدہ کا دروازہ ہے۔ اور تو جانتا ہے کہ جہاں پہ اس وقت تو کھڑا ہے وہاں پہ ہمارے چوتھے سرکار امام زین العابدین کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دن سے ان کی تقدیر بدل گئی۔ وہاں سے وہ کیا کیا کرتے تھے، آنے والوں کے جوتے اٹھاتے تھے، ریک میں رکھا کرتے تھے اور کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو امام باڑے کے دہلیز پہ دفن کر دینا اور لوگوں سے کہنا عزاداروں سے کہ وہ اپنے جوتے میرے قبر پہ اتارا کریں۔ تو کس کی تقدیر کب بدل جائے، کب حسین کس کو بدل دے، نہیں کہہ سکتے۔ لہذا بڑے احترام سے آیا کریں، مجلس میں آئے تو بہت احترام کے ساتھ، یہ سوچ کے آئے کہ سیدہ کے بزم میں جانا ہے، علی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کرمان میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، ایسی عزاداری کرتا تھا کہ لوگ جو ہے نا حیران تھے۔ 10 دن جو نیاز ہوتی تھی اس کے یہاں، بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار میں نہیں ہوتا ہوگا اتنا کھانا، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے فروٹس وغیرہ۔ لوگ حیران ہو جاتے تھے، اتنا خرچہ یہ کہاں سے کرتا ہے، اس کے پاس کہاں سے پیسہ آتا ہے۔ تو خراسان سے ایک عالم دین چلے پوچھنے کے لیے، اسے بڑی تعریف سنی تھی، آپ کے یہاں جو امام حسین کا دستر لگتا ہے اس کی بڑی شان ہوتی ہے، آپ یہ بتائیے اتنا پیسہ آپ کہاں سے کماتے ہو؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مولانا میں نہیں جانتا کہ پیسہ آتا کیسا ہے اور خرچہ ہوتا کیسا ہے، یہ سب حسین کا دیا ہوا ہے اور حسین کی راہ میں کرتا ہوں۔ کہا کہ پھر بھی بتائیے آپ کے ساتھ کیا واقعہ ہوا؟ کہ میں لکڑیوں کا کام کرنے والا آدمی، اکثر ممبر بنا کے بیچا کرتا تھا۔ مجھے ایک ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے ہاتھ پیر پھولنے لگے، اتنے سوج گئے کہ حرکت کرنا بند ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بیڈ ریسٹ دے دو۔ تو بیڈ ریسٹ میں حالت یہ ہو گئی کہ 4 سال میں بیڈ پہ رہا، اور جب بھی محرم آتا میں روتا کہ میں عزاداری نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں غریب سا آدمی تھا، میرے پاس زیادہ پیسہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، ممبر بناتا اور بیچتا تو اس سے جو آتا اس سے جو ہے نا میرا گھر چلتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 4 سال مسلسل بیمار ہونے کے بعد میرے جسم میں کیڑے آ گئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم بس انتظار کرو کہ موت جب بھی آ جائے تمہیں۔ تو موت کی دعا یہ نہیں کرتا،
یہ کہتا کہ موت کی دعا وہ کرے جو حسین سے مایوس ہو. مجھے یقین ہے کہ ایک دن حسین مجھے دیکھیں گے ضرور، مجھ پر ترس کھائیں گے ضرور. یہاں تک کہ محرم کا زمانہ آ گیا. اب محرم آیا تو ماں نے میرا ساتھ، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا. دیکھیے جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تب پتہ چلتا ہے کون ساتھی ہے، کون ساتھ چھوڑنے والا ہے. کیا کہ میری اولاد بھی میرے قریب نہیں آتی تھی کیونکہ مجھ میں بدبو آتی تھی. میری بیوی چھوڑ کے چلے گئی، بھائی بہن کوئی میرے پاس. ایک ماں میری خدمت ایسے کرتی جیسے میں بچہ ہوں. ماؤں کی قدر کیجئے، جب تک زندہ ہے قدر کر لیجئے، ورنہ جن کی مائیں گزر گئی ان سے پوچھئے. وہ کہتے کاش میں نے یہ کیا ہوتا، ماں باپ کے ساتھ یہ کیا ہوتا. وہ تمنا یا حسرتیں رہ جاتی. خوش نصیب ہے وہ جن کی ماں یا جن کا باپ زندہ ہے. تو ماں نے کہا کہ دیکھ آج چوتھی محرم آ گئی، آج میں جا رہی ہوں، 5ویں کی شب لگ گئی، یعنی آج کا دن جیسے، اور محمد کا تابوت اٹھنے والا ہے. میں جا کے دعا کروں گی تیرے لیے، زینب کو واسطہ دوں گی ان کے بچوں کا، اور میں دعا کروں گی انشاءاللہ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے میں رو رہا تھا، میں بات کرنا چاہتا تھا، میری آواز بھی بند ہو گئی تھی. میری ماں چلی گئی، میں تنہا تھا. میں نے بڑے مشکل سے اپنی گردن کو ایک کھڑکی کی طرف گھمایا کہ شاید ادھر سے باہر سے کوئی پرچم گیا تو نظر آ جائے، کوئی علم گیا تو نظر آ جائے. منتظر تھا کہ علم گزرے اور میں دیکھوں. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. آئیے آگے آ جائیں. میں منتظر تھا کہ شاید کوئی علم ادھر سے گزرے تو میں زیارت کر لوں. دیکھا کہ کبوتر کہیں سے اڑ کے وہاں پہ آیا، اور عجیب و غریب کبوتر کئی رنگ کا تھا وہ، اور وہ اڑتا ہوا میرے سرانے آ کے بیٹھا، اور اس نے مجھ سے انسانی انداز میں گفتگو کی. گھبرانا نہیں، حسین نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کہہ کے کبوتر نے پر جو ہے نا پھڑپڑائی، جس کی ہوا لگی. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اچانک میرا دروازہ کھلا، ایک نورانی نوجوان اندر داخل ہوئے، اور جب قریب میں آئے تو میرے دل نے کہا یہ کوئی اور نہیں، یہ حسین علیہ السلام ہے. انہوں نے آنے کے بعد میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، کہا اٹھ. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. اب نہ میرے پاس بدبو تھی نہ وہ بیماری باقی رہی. میں خوش ہو گیا. خوش ہو کے ایک مرتبہ میں نے آقا کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا کہ آقا کمان کیا مانگتا ہے؟ کہا نہیں، آپ جانتے ہیں میری حاجت کیا ہے، میں کچھ مانگنے والا نہیں ہوں، بس ایک تمنا ہے کہ ہر سال میں پہلا عشرہ اس انداز میں کروں کہ لوگ آ کے جو ہے نا اس میں پارٹیسپیٹ ہوں. تو وہ تاریخ اور آج کی تاریخ ایسا دستر بھیجتا ہے جو شہنشاہوں کے دربار میں نہیں ہوتا ہوگا. کہاں سے پیسہ آتا ہے کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا. تو عزیزان محترم، کب مجلس حسین کس کی تقدیر بدل دے کہہ نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا بس کمٹمنٹ تھا، میں نہیں آ سکا، یہ کام آ گیا وہ کام آ گیا. تو میں ہنستے ہوئے کہہ دیتا ہوں مذاق مذاق میں کہ مجلس حسین میں آنا ہر کسی کی قسمت کی بات نہیں ہے. جس کے تقدیر میں سیدہ لکھ دے وہ آتا ہے. چوتھے سرکار امام زین العابدین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ کھجور کے باغ میں بیٹھے تھے کہ مولا ادھر تشریف لے آئیے. مولا نے کہا کیا بات ہے؟ آ گئے، کہا تشریف رکھیے، بیٹھ گئے. اب مولا کا امتحان لینا چاہا.
کہ اس کھجور پہ کتنے پھل لگے ہوئے ہیں، اس پیڑ پہ کتنے پھل ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا 2420 کا گنو. پھل توڑے گئے، کھجور گنے گئے، 2420 نکلے گئے. دوبارہ گنا اتنے ہی تھے. تیسری مرتبہ گنا. مولا سے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا اس میں 2420 کھجور لگی ہوئی ہیں؟ امام نے مسکرا کے کہا کہ تم نے ہمیں پہچانا نہیں. کیسے پتا چلا؟ نہیں، میں نے کہا اور یہ ہو گئی. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. طرح طرح سے ہمارے ائمہ نے اپنی عظمتوں کو دکھانے کی کوشش کی. جو پہچان گئے ان کے قریب ہو گئے، جو نہ پہچانے دور ہو گئے. جناب مقداد 3 دن سے فاقوں میں تھے. مولا کے پاس آئے، مولا اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، کیا چاہیے مقداد؟ کہا کہ اتنا چاہیے کہ آج کا گزارا ہو جائے. تو ایک مرتبہ جناب مقداد کہتے ہیں کہ مولا نے کہا وہ پتھر اٹھاؤ. مقداد پتھر اٹھایا، کہ غور سے دیکھو، دیکھا تو سونے کا ہو گیا. کہا لے لو یہ تمہارا. مقداد نے ایک اور پتھر اٹھایا اور مارا، اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کے اس کو جیب میں رکھا، واقعی کا پھینک دیا. علی نے مسکرا کے کہا کہ یہ کیوں پھینک دیا تم نے؟ تو کہا تمہیں کل کی فکر نہیں ہے؟ مقداد کہتے مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اسے کل کی فکر کیوں ہوگی؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. یہ ہوتی تھی سوچ علی والوں کی. مولا کائنات خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابھی 2 دن پہلے میں نے مسجد میں بھی بیان کیا تھا. یہ میں چاہ رہا تھا کہ دوسروں تک بھی یہ فائدہ پہنچے کہ علی کی سوچ کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم مولا کائنات کو ایک پہلوان کی شکل میں دیکھنے دیں، اس سے ہٹ کے بھی دیکھیے. علی وہ ہے کہ جس کے لفظ سے، جس کے حروف سے، جس کے جملوں سے انسان کی تقدیر بدل جائے، ہم میں چینج آ جائے، اسے کہتے ہیں فضائل علی. جناب سیدہ نے کہا کہ بچے 3 دن سے فاقے میں ہیں، یا علی کچھ ہو سکا تو کما کے لے آئیے. مولا اللہ پہ توکل کر کے نکلے، یہودی کے باغ میں پہنچے، مزدوری کی 7 درہم ملے، لے کے آئے. آ رہے تھے راستے میں سلمان فارسی ملے. مولا 3 دن سے بھوکا ہوں. 2 درہم جناب سلمان کو دے دیے. بچے کتنے بچے؟ 5. اور تھوڑا سا آگے بڑھے تھے، ایک قیدی ملا. مولا آج ہی قید سے آزاد ہوا ہوں، گھر کیسے جاؤں سمجھ میں نہیں آ رہا، جیب میں کچھ پیسے نہیں. 2 درہم اس کو دے دیے. بچے کتنے؟ پھر آگے بڑھے، ایک یتیم بچہ ملا کہ مولا میں یتیم ہوں، اسے 2 درہم دے دیے. بچہ کتنا؟ 1 درہم کا آٹا خریدا مولا نے. اور گھر جانے لگے تو جناب سلمان فارسی نے جملہ کہا، مولا ہر ایک کو کل کی فکر ہوتی ہے. اگر آج میرے پاکٹ میں 10,000 ہیں تو میں آج خرچ نہیں کروں گا پورے. آج 1000 کروں گا، کل کے لیے 1000 رکھوں گا، پرسوں کے لیے 1000 رکھوں گا. حالانکہ زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچت کرتا ہے انسان کل کی فکر میں. کیا جملہ ہے میرے مولا کا. اور جب بھی مجھ پہ پرسنلی فائنینشیل کرائسس آئے ہیں، مجھے اس جملے نے مضبوط بنایا ہے. سلمان فارسی کی طرف مسکرا کے مولا نے دیکھ کے کہا، سلمان کیا کہا تم نے؟ کل کی فکر کیوں نہیں کرتا ہوں. سنو سلمان، میں کیسے اس خدا پہ شک کروں جو آج تک کھلایا کل نہیں کھلائے گا. دیکھیے کتنا موٹیویشن ملتا ہے مولا کی ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات سے. کتنا موٹیویشن ملتا ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کلاسز کو ہم اٹینڈ کرتے ہیں اور دنیا کا خرچ کرتے ہیں. کبھی نہج البلاغہ اٹھا لیتے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو زندگی بدل جاتی.
کوفے کے مسجد میں مولا کائنات تشریف فرما ہے. دقۃ القضاء آج بھی وہ جگہ ہے جہاں زائر جاتے ہیں زیارت کے لیے. مولا بیٹھے ہوئے ہیں اور انصاف کر رہے ہیں. کیسز آ رہے ہیں, کیسز کو سالو کر رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا, کہنے لگا یا علی اب تک جو یہاں بیٹھتے تھے وہ تخت پہ بیٹھتے تھے, آپ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کچھ سٹیٹس کا خیال کر لیتے. آپ وقت کے خلیفہ ہیں, آپ زمین پہ کیوں بیٹھے؟ کیا جواب دیا میرے مولا نے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے دل میں بات اتری ہے اور کس کے سر پہ سے گزر گئی. مولا نے کہا کہ میں کرسی پہ اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ زمین پہ بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. یہ ہے علی. بیٹھے ہوئے مولا, چراغ جل رہا ہے اور لوگوں میں مال تقسیم ہو رہا ہے, بیت المال. اتنے میں ایک شخص آیا, آ کے سلام کیا. مولا سلام. علیکم السلام, آؤ بیٹھو. آ گیا. مولا حسنین کیسے ہیں؟ کہ رک جاؤ, چراغ کو بجھا دیا. کتنا محتاط ہے ہمارا مولا. چراغ کو بجھا دیا. کہا اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے؟ کہا حسنین کیسے؟ کہا خیریت سے. اور کچھ پوچھنا ہے میرے بارے میں؟ کہا نہیں. پھر چراغ لگا. کہ مولا آپ نے چراغ بجھایا کیوں؟ کہ یہ بیت المال کی روشنی میں چراغ جل رہا تھا اور تمہارا کوشچن جو تھا, تمہارا سوال میرا پرسنل تھا. میں اپنے پرسنل کوشچن کا جواب اگر چراغ کی روشنی میں دیتا تو کل قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیتا؟ اسے کہتے علی. اس کی ٹوپی اس کے سر پہ پہنا دی, اس کا مال کھینچ لیا, اس کا مال کھا گئے, بہنوں کا مال کھا گئے, بچوں کا مال, یتیموں کا مال کھا گئے. پھر مولائی. آج کل تو اسٹائل آ گیا مولائی لکھنے کا بھی, نام کے ساتھ مولائی. مولائی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے بنو کہ لوگ دیکھ کے کہے کہ یہ مولائی ہے. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد. ایک شخص مولا کے پاس دودھ لے کے آیا. مولا دودھ پی لیجیے. کہنے مجھے پانی پلا دو. کہ مولا دودھ لایا ہوں. کہنے پانی دے دے. تیسری مرتبہ جب کہا تو مولا نے کہا کیا تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس گائے کا تو دودھ لے کے آیا ہے اس کے بچے کو اس کا پورا حق مل گیا؟ کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا. پھر میں کیسے پی سکتا ہوں؟ اسلام ایک بیوٹیفل مذہب کا نام ہے. انسان سازی کو اسلام کہتے ہیں, شخصیت سازی کو اسلام کہتے ہیں. ہم نے اپنا نام مسلمان رکھ دیا, ہم مسلمان نہیں ہیں. یاد رکھیے گا, ایک ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور ہو سکتا, ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان کا بچہ اس وقت تک مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک کہ عمل سے ثابت نہ کرے کہ وہ مسلمان, جب تک کہ عمل سے ثابت نہ کرے کہ وہ مولا کا چاہنے والا ہے. تو عزیزان محترم یاد رکھیے گا, اہل بیت اطہار ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے, نمونہ حیات ہے, اور اس پہ چلنا ہماری ذمہ داری ہے. سروجنی نائیڈو مسلمان تو نہیں تھی, ہندو تھی. بھارت کوکلا کا ایوارڈ اس کو ملا تھا کیونکہ جب وہ ادب پہ تھا, کنٹرول تھا اسے, جب وہ بولتی تھی تو لگتا تھا موتیاں گر رہی. اسے بمبئی میں حسین ڈے میں بلایا گیا تھا. امام حسین پہ آپ کچھ بولیے, کیا بولے گی وہ؟ اس نے 2 جملوں میں اپنی تقریر ختم کر دی. پہلی بات تو یہ کہ میں کیا ہوں جو حسین کے بارے میں بیان کر سکوں, میں کیا, میری حیثیت کیا. اس کے بعد اس کا اسٹیٹمنٹ میں ہے, انگلش میں ہے, جس کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں. Though the event of Karbala has happened hundreds of years ago, کربلا کو گزرے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے, but it seems it has happened today. لیکن ایسا لگتا ہے کربلا آج ہوئی ہے, because Hussein is the truth and truth never die. کیونکہ حسین ایک سچائی کو کہتے ہیں اور سچائی مرا نہیں کرتی. ایک صلوات پڑھے ور محمد و آل محمد.
تو عزیزان محترم، ہم خوش نصیب ہیں، جتنا شکر ادا کرو کم ہے یہ مجلس حسین جیسی نعمت جو ہمیں ملی ہے۔ ہمارے خمیر میں محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لکھ دی گئی۔ کب وہ محبت جاگے تو ایک ہی موقع ہے، وہ ہے مجلس حسین کا موقع، جس میں محبت جاگتی ہے۔ حسین کردار بناتے ہیں، حسین مومن بناتے ہیں۔ ایک بار آ کے تو دیکھو حسین کے دروازے پہ، پھر کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم آتے ہیں مانگنے کے لیے، کیا مانگتے ہیں؟ پیسہ دے دو، جائیداد دے دو، صحت دے دو۔ کبھی یہ بھی تو مانگو کہ امام زمانہ کی محبت دے دو، امام ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ایسا بنا دو۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کی عظمتیں نمایاں ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دشمن بھی دیکھیے، ایک شخص نے چوراہے پر ایک فوارہ بنایا، بادشاہوں کا زمانہ تھا۔ اس نے کہا کہ مسلمان کے لیے حرام ہے، باقی مذہبوں کے لیے حلال ہے۔ اور بادشاہ مسلمان تھا، اسے غصہ آیا، اب بلاؤ اس کو، یہ کیا لکھ دیا تو نے؟ کہا کہ میں ریزن بتا دوں گا کیوں حرام کہا مسلمانوں کے لیے۔ آپ ایسا کریں، آپ کے اس راج میں کون کون مذہب والے رہتے ہیں؟ کیا مسلمان رہتے، عیسائی رہتے، یہودی رہتے؟ کہا یہودی کے لیڈر کو پکڑ کے لے آئیے، بغیر پکڑ کے لا لیا۔ یہودی آ گئے، گزارش کی، ہاتھ جوڑے، بادشاہ نے چھوڑ دیجئے، ہمارا لیڈر ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ کہ اب عیسائی لیڈر کو پکڑ کے لے آئیے۔ عیسائی لیڈر کو پکڑ کے لایا گیا، عیسائی آئے، بادشاہ سے ریکویسٹ کیا، بادشاہ نے چھوڑ دیا۔ کہ اب جمعے کے خطبہ دیتے ہوئے مولانا کو پکڑ کے لے آئیے، بغیر کوئی کسی غلطی کے۔ لے کے آ گیا، ایک مسلمان نہیں آیا، سب خاموش۔ کیا ہوگا کچھ، ایسے تھوڑی پکڑ کے لے جائیں گے۔ ایک تو ہیلپ کرنا تو دور کی بات ہے، چاہیے موقع مولوی کے خلاف ہو جانے کا۔ تو اذان محترم، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایران بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا لین دین تھا فلسطین سے ایران کو؟ مسلمان کی مدد نہیں کرتا، لیکن مومن خاموش نہیں بیٹھتا جب اسلام پہ بات آ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، جیسے کہ میں ہر روز کچھ نہ کچھ تحفہ دے رہا ہوں ہر مجلس میں، آج بھی ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، لیکن اس سے پہلے ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے، انسان پہ مصیبتیں کئی وجہ سے آتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان پہ مصیبت آتی ہے، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے خداوند عالم اسے امتحان میں ڈالتا ہے، اور وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی ٹل جاتی ہے اور برکتیں سے اللہ اس کو نوازتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خود کا کیا کرایا ہمارے اوپر آتا ہے۔ مثلا ہم نے کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے بارے میں غلط سوچا، سوچ اپنی اچھی رکھا کیجیے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ دو فرشتوں کو انسان کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ جو سوچے اس کی تقدیر میں لکھ دو، اچھا سوچے تو اس کی تقدیر اچھی بنا دو، برا سوچے تو اس کی تقدیر میں پریشانیاں لکھو۔ تو ہمارا کیا کرایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم کسی کو مذاق میں کچھ بول جاتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن سامنے والے کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے. اب لاکھ وظیفے پڑھتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ دعائیں کرتا رہے، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگے. لیکن جب پتہ ہی نہیں آدمی کو میرے وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی تو کیا کرے انسان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یاد تو رہتی ہے بات، لیکن وہ آدمی وہاں سے ٹرانسفر ہو کے کہیں اور چلا جاتا ہے. اب کیا کرے انسان. اس کے لیے ائمہ طاہرین نے ایک نماز بتائی ہے، نماز رد مظالم. نماز رد مظالم 2 کر کے 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ انسان بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اولاد فرما بردار ہوتی ہے، بزنس خراب ہوتا ہے. اکثر بیشتر آدمی آ کے کہتا ہے مولانا جس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں پیسوں کو نقصان ہو جاتا. تو یہ اگر ہماری ہی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس کے لیے نماز ضروری ہے. نماز رد مظالم 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیں گے. پہلی رکعت میں 1 انم اور 25 مرتبہ قل اللہ احد کا سورہ. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. دوسری رکعت میں 1 انم 50 قل اللہ. پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے. پہلی رکعت میں 1 انم 75 مرتبہ قل اللہ. دوسری رکعت میں 1 انم 100 مرتبہ قل اللہ احد. اب کہیں گے مولانا نماز اتنی لمبی ہے. بھئی آپ کا کام بھی تو برا تھا، آپ کی کھیے کرائے بھی تو ایسے تھے. انسان میں فخر بڑی غلط چیز. کبھی کبھی فخر کا جب شکار ہو جاتا ہے نا انسان، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا دکان ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا بینک بیلنس ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا بنگلو ہے، یہ میرے گاڑیاں ہیں. اور قدرت مسکراتی ہے باہر کی دنیا تیری کیسے ہوگی، جبکہ تیرے اندر کی دنیا تیری نہیں ہے. تیری سانس تیرے اشاروں پہ نہیں چلتی، تیرا دل تیرے اشاروں پہ نہیں دھڑکتا، تو یہ باہر کی دنیا کیسے تیری ہو.